اب سرکار غریب نواز کی زندگانی کو دیکھو، ایک طرف نبی کی زندگانی کو دیکھو، اب اس واقعے کو سرکار غریب نواز کی زندگانی کے اندر دیکھو تو ایک کسان سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر آیا، عرض کیا کہ حضور بختیار کاکی آپ کے چہیتے ہیں اور ان کا چہیتا بادشاہ وقت شمس الدین التمش ہے، میری پریشانی حل کر دیجئے۔ تو سرکار غریب نواز نے کہا تھا پریشانی کیا ہے ذرا یہ تو بتا۔ تو آنے والے کسان نے کہا تھا بادشاہ کے مشیروں نے اتنا زیادہ لگام مقرر کر دیا کہ جس کو میں چکا نہیں سکتا، چکانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو بختیار کاکی آپ کے مرید ہیں اور وہ بادشاہ شمس الدین التمش بختیار کاکی کا مرید ہے، تو آپ بختیار کاکی کے ذریعے میری سفارش لگوا دیجئے کہ میرا لگام کم کر دیا جائے۔ تو اب سرکار غریب نواز کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کسی خادم کو بھیج دیتے، ساتھ میں خط لکھ دیتے، لیکن تاریخ غریب نواز اٹھا کر کے دیکھو کہ سرکار غریب نواز نے نہ تو خط لکھ کر کے دیا، نہ کسی خادم کو ساتھ میں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ میں خود تیرے ساتھ چلوں گا، میں خود تیرے ساتھ چلوں گا۔ اب سرکار غریب نواز اس کسان کو لے کر کے دہلی کی طرف رواں ہوئے تو ادھر دہلی کے اندر شور مچ گیا کہ بختیار کاکی کے مرشد آ رہے ہیں، خواجہ ہندوستان آ رہے ہیں، عطائے رسول آ رہے ہیں۔ تو بختیار کاکی بادشاہ کو اور اس کی رعایا کو لے کر کے آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے دہلی کی باہر سرحدوں کے اوپر تشریف لے کر کے آ گئے۔ غریب نواز جب دہلی کی سرحدوں کے اوپر پہنچے تو بختیار کاکی سے ملاقات ہوئی، سلام و کلام ہوا۔ تو بختیار کاکی نے عرض کیا تھا کہ حضور والا سفر کی اتنی مشقتیں، اتنی پریشانیاں کیوں برداشت کری، کس لیے آنا ہوا؟ تو سرکار غریب نواز نے کہا تھا میرا ایک کام ہے جس کے لیے یہاں تک آیا ہے۔ کام تو غریب نواز کا نہیں تھا نا، کام تو اس کسان کا تھا، لیکن مرشد کیا فرما رہے کہ میرا ایک کام ہے جس کی سفارش لے کر کے میں یہاں آیا۔ تو بختیار کاکی نے عرض کیا تھا کیا کام تھا حضور والا؟ تو سرکار غریب نواز نے کہا تھا یہ کسان ہے، بہت زیادہ لگان مقرر ہو گیا، اتنا ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کی سفارش لے کر کے آیا۔ تب شمس الدین التمش کبھی بختیار کاکی کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی بختیار کاکی شمس الدین التمش کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ تو بختیار کاکی کے اس مرید شمس الدین التمش نے کہا تھا کہ حضور والا میری خطا کو معاف کر دیجئے، مجھے پتا نہیں تھا کہ جن لوگوں کو میں نے وہاں مقرر کیا ہے انہوں نے اتنی زیادہ لگان مقرر کر دی ہے۔ حضور آپ یہاں تک چل کر کے کیوں آئے؟ آپ کسی خادم کو پہنچا دیتے، آپ رکا لکھ دیتے تو بھی تو میں لگان معاف کر دیتا، لیکن سرکار غریب نواز نے تاریخی جواب دیا، وہ تاریخی جواب دیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں خادم بھی پہنچا سکتا تھا، میں رکا بھی لکھ سکتا تھا، تب بھی اس کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن میری نظروں کے سامنے میرے سرکار کا فرمان تھا، جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں ان کا پیغام، ان کا فرمان میری نظروں کے سامنے تھا۔ تو بختیار کاکی نے پوچھا تھا حضور والا کس فرمان کے اوپر عمل کر کے آپ یہاں تک تشریف لائے ہیں؟ تو غریب نواز نے کہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے جو کسی کی مصیبت دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک قدم چلے، جو کسی کی مصیبت دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک قدم چلے تو آقا فرماتے ہیں اس کو ایسا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے کہ جیسے 2 مہینے سے زیادہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا اس کو ثواب عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس خواجہ محمود چشتی۔ بھلی سے اس کی مصیبت پریشانی دور ہو یا نہ ہو، عطائے رسول فرما رہے ہیں کہ جو ایک قدم کسی کی مصیبت دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے، چاہے مصیبت دور ہو یا نہ ہو، پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں گویا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور کیسا ثواب؟ گویا ایسا کہ جیسے مسجد نبوی کے اندر 2 مہینے سے زیادہ اعتکاف کیا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی آج ہم میں سے بڑے اقتدار پر پہنچ جائے، بڑے مقام و مرتبے کے اوپر پہنچ جائے، کوئی غریب فریاد لے کے چلا جائے،
आफत समझते हैं। क्या रे फटीचर कहाँ से आ गए, मैं कब तक इनकी जो है ना परेशानियां दूर करता रहूंगा। उधर मेरे नबी का पैगाम देके जिसके ऊपर अमल करके गरीब नवाज है, जिसके ऊपर अमल किया तो लोगों ने चेहरा देखा गरीब नवाज का और मुसलमान हुआ। मैं नबी के किरदार को अपनाया, यही पैगाम हमारे लिए है। हम उसको मनाते हैं, इनकी तारीखों पर निकटते तो होते हैं, लेकिन इनकी तालीमात से हम कोसों दूर हैं। आज जरूरत है वापस पलट करके आने की। लोग कहते हैं कि आगे देख करके चलो तो कामयाब होंगे, और फकीर कहता है आगे मत देख मुसलमान। फकीर मुसलमान के लिए कहता है आगे मत देख, बर्बाद हो जाएगा। हमने पूछा फिर कहां देखें, तो अल्लाह का फकीर कहता पीछे देख, पीछे देख, तेरी कामयाबी आगे देख करके चलने में नहीं है, तेरी कामयाबी पीछे देख करके चलने में है। हमने कहा कैसे, तो उस फकीर ने बताया देख गरीब नवाज की जिंदगानी को, जब दुनिया से गए तो अल्लाह भी राजी था, अल्लाह का रसूल भी राजी था। देखो से आदम को, जब दुनिया से गए अल्लाह भी राजी था, अल्लाह का रसूल भी राजी था। कि अगर दुनिया भी कामयाब करना चाहते हो, आखिरत भी कामयाब करना चाहते हो, तो आगे मत देखो। जो हमसे पहले ये चले गए ना, इनकी जिंदगानी को देखो, और फिर इनकी जिंदगानी के तर्ज अमल के ऊपर अमल करके अपनी जिंदगानी गुजारो। तो हम कहते हैं कि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। दीन और दुनिया को अगर कामयाब करना चाहते हो, हमारे से पहले वालों को, इन बुजुर्गों को क्यों दुनिया ने मिटाने की कोशिश नहीं की है? आज लोग हमें मिटाने की बात करते हैं, क्यों? सोचा कभी समझो, बात समझने से ताल्लुक रखती है। क्योंकि आज हमारा किरदार इतना गंदा हो गया, हमारा अखलाक इतना गंदा हो गया कि इसी किरदार, इसी अखलाक को लोगों ने इस्लाम से जोड़ दिया। कोई सट्टा खा रहा है, कोई ब्याजखोरी कर रहा है, कोई शराब के धंधे, कोई रंडियों के धंधे, तो लोगों ने इसी को इस्लाम समझ लिया। जिस सारे धंधे मुसलमानों के पास, इनका दीन जैसे ये इजाजत दे रहा है। नहीं प्यारो, ये इन बदआमालियों का हमारे दीन से, हमारे ईमान से, शरीयत से कोई लेना देना नहीं। ये तो हमारे नफ्स का अमाल है, ये हमारे नफ्स का अमाल है। आज हमारे दरमियान के अंदर नाइत्तेफाकियां इतनी कि एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात करें उससे पहले लड़ाई झगड़े तैयार है ना। शादी ब्याह में बुलाने की बारी हो तो रूस के मना के लाना पड़े, है ना। यहां तक कि आजकल तो लोग बाग मौत मैयत में भी नाराज होकर बैठने लग गए, यानी जात बाहर जात अंदर के खेल चालू। जिसको जात बाहर कर दिया उसके यहाँ कोई मर जाए, खबरदार कोई चला गया जात बाहर कर दिया जाएगा, भुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। आजकल ये मामला है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को आप उठा करके देखो, सहाबा का मजमा लगा है, सहाबा का मजमा लगा है। आज ये सूफिया की तालीमात, ये इसी का नाम तसव्वुफ, नबी की तालीमात। लोग अलग से क्या तसव्वुफ क्या लाओगे, नबी की जिंदगी का नाम तसव्वुफ है। हाँ, अलग से तसव्वुफ क्या लाओगे, क्या बढ़ करके लाओगे? जो नबी ने किया, जो हुक्म दिया, उस पर अमल करने का नाम तसव्वुफ है। आज हमारे ताल्लुकात, हमारे दरमियान में नाइत्तेफाकियां, छोटी छोटी बात पे लड़ चला दे। मेरे घर के सामने की नाली में तेरा पानी किसे अल्लाह लटला हो रहा है। हमारे यहाँ तो चाकूबाजी हो जाए, फौरन गोलियां मार दी। हाँ, कि मेरे घर के आगे किसकी नाली का पानी दे गए, बंदूक ये लाश बचे। आज हमारे ताल्लुकात इतने कमजोर हो गए, क्यों? क्योंकि नबी की सीरत, नबी के हुक्म, नबी की सुन्नत हमारे दरमियान में रही नहीं। हमने नारे तो खूब लगा लिए, उर्स भी खूब मना ली, लेकिन उनकी तालीमात के ऊपर तो हमने अमल किया ही नहीं। इनका कोई दुश्मन क्यों नहीं होता? बोलो ना यार, इनको कोई मारने आए तो उल्टा इनके कदम में आके गिर जाए साहब। और हमें कोई मारने नहीं भी आए, थोड़ी देर बाद बातें सुन के मारने का मजा आता है। इनको मारने आए तो इनका होकर के नहीं जाए।
غریب نواز کی بارگاہ میں بھی تو آیا تھا جب راجا پرتیوراج نے ایک بہت بڑی زمینداری کا لالچ دے کر کے ایک بڑے قاتل کو تیار کیا کہ وہ فقیر آیا ہوا ہے اس کو قتل کر دے تو اتنی بڑی سلطنت میں سے بہت سارے گاؤں قصبے تیرے نام کر دوں گا. وہ بھی تو مارنے کے لیے خنجر چھپا کر کے پہنچا تھا غریب نواز کی بارگاہ میں. جب سب اپنے مسئلے حل کروا کر کے چلے گئے تو وہ اکیلا بچا بارگاہ غریب نواز کے اندر. کیا ارادہ لے کر کے آیا تھا کہ قتل کروں گا. سرکار غریب نواز نے نظریں اٹھائی, ارشاد فرمایا پیارے جس کام سے آیا اس کام کو انجام دے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں, اور میں بارہا کہتا ہوں کہ نبی تک مت جاؤ. نبی کے جو غلام ہیں نا ان کی زندگانی کو دیکھ لو, نبی کے اوپر اٹھنے والے ہر ایک اعتراض کا جواب ان کی زندگانی میں موجود ہے. نبی تک جانے کی تو بات ہی نہیں یار. جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے مقام و مرتبے عطا فرمائے ہیں کہ نبی پہ اٹھنے والے ہر ایک اعتراض کا جواب ان کی زندگانی کے اندر موجود ہے. غریب نواز نے اس آنے والے سے کہا کہ جس لیے آیا ہے, جس کام سے آیا اس کام کو انجام دے. تو آنے والے نے کہا تھا حضور والا میں تو آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا. تو غریب نواز نے کہا تھا تقریر سننے آنے والا خنجر رکھ کر کے نہیں لاتا, خنجر رکھ کر کے نہیں لاتا. تو آنے والے نے کہا تھا ہم تو راجپوت ہیں, یہ ہماری پرمپرا ہے. تو غریب نواز نے کہا تھا لالچ میں بہت سارے گاؤں کی ملکیت کوئی لے کر کے نہیں آتا, یہ کون سی تمہاری پرمپرا. تو آنے والا خنجر قدموں میں ڈال کر کے قدموں میں گر گیا کہ جب اجمیر کے معین الدین کا یہ حال ہے تو جو ظاہر و باطن کو بالکل جانتا پہچانتا ہے تو مدینے والے کا حال کیا ہوگا. کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. اب آقا علیہ السلام آج ہمارے معاشرے کو دیکھیں, اپنے تعلقات کو دیکھیں. لوگ کہتے ہیں نا کوئی حج کر کے آئے ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو. لیکن جہاں تک میرے علم کے تعلق سے بات کر رہا ہوں ہے نا, غلط ہوں تو اصلاح کرنا. یہ معاملہ, یہ قول کون سے گناہوں کے تعلق سے. دو طرح کے معاملات ہیں, ایک حقوق اللہ, ایک حقوق العباد. جہاں تک میرے علم کی بات ہے, میں نے پڑھا, میں نے تو یہ سمجھا کہ جہاں جہاں یہ آیا کہ فلانی عبادت کرو, یہ حج کر لیا, یہ طواف کر لیا, اس کی فضیلت ہے کہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے آیا. یہ حقوق اللہ کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذمے جو حقوق اللہ کی خطائیں ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جب کسی بندے کے حق کو مارتا ہے تو میدان محشر کے اندر جس کا حق مارا گیا ہے جب تک حق مارنے والے کو معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس حق مارنے والے کو معاف نہیں کرے گا. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. تو اپنے حقوق العباد دیکھو, اپنے حقوق العباد دیکھو. ابھی شب بارات آنے والی ہے نا, ابھی واٹس ایپ کے اوپر معافی نامے جاری ہو جائیں گے, فیس بک کے اوپر معافی نامے جاری ہو جائیں گے. جانے انجانے کے اندر صاحب ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, ہم نے آپ کا دل دکھا دیا ہو یا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کر دیا تو اللہ رسول کے واسطے ہمیں معاف کر دیا. ابھی ہم ایک سوال کرتا ہوں, آپ لوگ ذرا یہ بتاؤ فیس بک پہ جتنے سب کانٹیکٹ میں ہو کیا تم ان سب کو جانتے ہو؟ کیا کبھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا؟ جن کو جانتے نہیں, جن کو پہچانتے نہیں, جن کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں, ان سے معافی مانگ رہے ہو. لیکن اپنے خود کے گھر میں, اپنے خود کے رشتوں کے اندر, اپنے خود کے پڑوس کے اندر جن کے دل جھکائے ہیں, جن کے حقوں کو مارا ہے, جن کو تکلیفیں پہنچائی ہے, ان سے معافی مانگنے نہیں جا رہے. جن کو جانتے ہی نہیں ان سے معافی مانگنے والے معاف کر دینا. اور جن کو جانتے ہو کیا ہم نے ماں باپ کی ٹھوکریں ماری ہیں, ماں باپ کو رلایا ہے, بھائی کا حق مار لیا ہے, بہن کا حق مار لیا ہے, پڑوسی کو پریشان کر دیا ہے, تو ان سے معافی نہیں مانگ رہے, معافی تو ان سے مانگنی چاہیے.
اب اس کے تعلق سے ایک دو باتیں آپ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی شیر میوان کا خطاب آپ سماعت کریں گے۔ آقا علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے۔ اب حقوق العباد کے معاملے کتنے سخت ہیں۔ بزرگان دین نے ہمیشہ فرمایا کہ جب دنیا سے جاؤ گے رخصت ہو تو جتنے حقوق العباد کے تمہارے مسئلے ہو سب حل کر لینا دنیا میں ہی۔ حقوق العباد کے معاملے جتنے ہو دنیا میں ہی حل کر لینا، ورنہ میدان محشر میں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، وہاں کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اب آقا نے فرمایا آقا کی مجلس کے اندر کہ میرے اصحاب وہ شخص میری مجلس سے نکل جائے جس نے کسی کا دل دکھایا، جس نے کسی کا دل دکھایا۔ اب تمام در صحابی بیٹھے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا۔ میرے آقا علیہ السلام یہ فرما کر کے چلے گئے۔ آقا کے جانے کے بعد ایک صحابی اٹھے اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو تمام کے تمام صحابہ زبان سے سوال نہیں کرے، بھئی سوال نظروں سے بھی تو ہوتا ہے، سوال نظروں سے بھی ہوتا ہے، خالی دیکھ رہے ہیں ان کی طرف۔ تو وہ سمجھ گئے کہ میرے ساتھی پوچھنا کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے خود بیان کیا کہ میں اٹھ کر کے چلا گیا اس لیے کہ جب میرے آقا نے فرمایا کوئی رشتہ دار کسی سے ناراض ہے تو میری مجلس سے اٹھ کر کے چلا جائے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میری خالہ مجھ سے ناراض ہے، میں اس کو راضی کرنے کے لیے گیا تھا۔ اللہ، میں اس کو راضی کرنے کے لیے گیا تھا۔ جب آقا کی مجلس کے اندر جگہ نہ ملے تو پھر ہماری قسمتیں کس کام کی؟ صحابہ رسول نے عرض، جب آقا آ گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں فرمایا؟ آقا بتائیں تو صحیح ہے کیوں فرمایا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب سنو، جس گھر کے اندر کوئی رشتوں کو توڑ دینے والا ہو، کسی کا دل دکھا دینے والا ہو، ناجائز تکلیفیں پہنچا دینے والا ہو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں کبھی نازل نہیں ہوتی۔ اپنے معاملات دیکھو بھائی، اپنے معاملات دیکھو، یہ تعلیم کی بات ہے بس۔ اپنا اخلاق، اپنا کردار بزرگوں کے ذریعے جو ملا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی کہ ادھر سے جیسا فیض آتا ہے، جیسے عشاء زبان اپنے آپ ویسے ادھر چلنے لگ جاتی ہے، چاہتا کچھ اور ہوں لیکن مسئلہ کچھ اور چھڑ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگانی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آقا علیہ السلام کی زندگانی کے آپ پہلو کو دیکھو کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مانگو جو مانگو گی وہ عطا کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں سوچنے لگی مانگو کیا، لیکن جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مانگنا ہے تو آپ نے آقا سے اجازت لی اور اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر پہنچ گئے۔ صدیق اکبر کی بارگاہ کے اندر عرض گزار ہوئی کہ ابا حضور، آقا علیہ السلام نے آج مجھ سے اس طرح کا وعدہ کیا ہے، اب آپ بتائیے میرے سمجھ میں نہیں آتا مانگو کیا، آپ بتائیں کیا مانگنا ہے، آپ بتائیں مانگنا کیا ہے۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیا کہ ہمارا بڑا مسئلہ حل کر گیا، قربان جائیے میرے تو ماں باپ قربان صدیق اکبر کے اوپر۔ اللہ اللہ اللہ۔ صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا سیدہ سے کہ عائشہ سن، آقا علیہ السلام نے جب وعدہ کیا ہے تو ان سے صرف اتنا پوچھ لے کہ ایک مسئلہ پوچھ لے کہ معراج کی رات میں اللہ اور ان کے درمیان میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے صرف ایک بات بتا۔ لمبا چوڑا کوئی چٹھا نہیں پوچھوایا۔ صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ آقا سے وہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے صرف ایک بات پوچھ لو، اور جب آقا بتا دیں تو عائشہ مجھے بھی بتا دینا، اپنے تک محدود مت رکھنا۔ یہ کرم ہے امت کے اوپر صدیق اکبر، ہاں صدیق اکبر کا کرم ہے امت کے اوپر۔ عائشہ صدیقہ پوچھی، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے آپ عطا کریں گے، تو آپ بتائیں کہ معراج کی رات میں آپ کے اور رب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتائیں۔ آقا مسکرا پڑے، کہا عائشہ یہ تو راز و نیاز کی باتیں ہیں، بتانے کا حکم نہیں، لیکن اب وعدہ کر لیا تو بتا دیتا ہوں کہ جو کوئی بندہ دنیا میں کسی کا دل توڑ دے گا،
سنے دلوں کے کانوں سے. رشتے آج بڑے نازک سے نازک تر پہ پہنچ گئے نا. یہ پیغام لے کے جائیں آج سرکار کی بارگاہ سے اور اپنے تعلقات، اپنے رشتے، اپنے حقوق العباد کے معاملوں کو سدھاریں اپنے حقوق العباد کے معاملوں کو. چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھیں، دلوں میں گاٹھ باندھ کر کے نہ رہیں. ہاں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جب کوئی بندہ دنیا میں کسی کا دل توڑ دے گا بنا وجہ تو میدان محشر میں کل قیامت کو بے حساب و کتاب وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، یعنی کسی میں صلح کرا دے گا، آقا فرماتے ہیں کہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیا جائے گا. اللہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب یہ پیغام لے کر کے سیدہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ کے اندر پہنچی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب عطا فرمایا کہ آقا نے فرمایا دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو اگر کوئی جوڑ دے گا تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا. صدیق اکبر رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. سیدہ عائشہ نے کہا تھا حضور والا یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا تھا عائشہ سکے کا ایک پہلو دیکھ رہی ہے، سکے کا دوسرا پہلو دیکھ. اس فرمان کا مطلب سمجھ، اس فرمان کا مطلب یہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑ دے گا بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا بلا حساب و کتاب جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ. اور یہ ان کی بارگاہوں کے پیغام آپ دیکھیں، ان کی بارگاہوں میں کبھی بھی کوئی پہرے دار نہیں رہا. ہر آنے والا، ہر مذہب کا آنے والا ان سے فیضیاب ہو کر کے اپنی خالی دامنیں بھر کر کے لے کر کے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کا فرمان ان کی نظروں کے سامنے ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا ہے، حقوق العباد بندوں کے حقوق کو ادا کر دینا ہے. اور انہی پیاری نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے جب انہوں نے اپنی زندگانی کو گزارا تو آج ہم ان کی یاد منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے. یہ ان کا مقام و مرتبہ ہو گیا کہ ہر ایک ان کے اوپر اپنی جان فدا کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کے طریقے کے اوپر چل کر کے، اللہ رسول کے حکم کے اوپر چل کر کے اپنی زندگانی کو گزارا. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور کس کے راستے پر چلنے کو کہہ رہا ہے؟ جب انہوں نے نبی کے راستے کو اپنایا، نبی کی سنتوں کو اپنایا، اس پہ چل کر کے زندگانی گزاری، تو قرآن ہمیں ان کے راستے پر چلنے کا کہہ رہا ہے کہ ان کے راستے پر چلو گے تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہوگا، تمہارا رسول بھی تم سے راضی ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.